جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ 2025 مئی کے اندر کیا ہوا تھا؟ پہلگام اٹیک ہوا تھا. پہلگام کے بعد میجر ایسکلیشن ہوئی تھی. میجر ایسکلیشن کے بعد بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، آپریشن سندور کیا تھا. پاکستان نے بنیاد مرصوص کیا تھا. کراس بارڈر کانفلکٹ جو تھا انٹینس کر گیا تھا. 4 دن کی کانفرنٹیشن تھی. سیز فائر ہوا تھا ہمارا 10 مئی کو. یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھارت نے اپنا نیریٹو بیچا، پاکستان نے اپنا نیریٹو بیچا، ٹھیک ہے. یو ایس نے اپنی ایک سٹوری سنائی. اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا سمجھ ہی نہیں آئی. پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے میں نے جنگ رکوائی ہے، اور انہوں نے 8-10 دفعہ یہ کوٹ کیا. پاکستان بھی ان کا شکریہ ادا کرتا تھا. انڈیا آن دی ادر ہینڈ ٹوٹلی ڈینائی کرتا تھا. کیٹاگوریکلی وہ کہتے تھے کہ بھائی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، وی ڈڈ ناٹ گو بیگنگ دا یو ایس. ٹھیک ہے، اب بیگنگ شاید غلط ورڈ ہے بیکاز اس کو لابنگ کہنا چاہیے، اینڈ لابنگ ہوتا ہے. ہم ایک بڑا کرٹیکل ایشو ہے ہمارا نا گلوبل ڈپلومیسی کے اندر کہ جو فارن گورنمنٹس ہیں دے ہائر لابنگ فرمز ان واشنگٹن ڈی سی تاکہ وہ پبلک نیریٹیوس کو یا یو ایس پالیسی کو شیپ کر سکیں. تو بیگنگ شاید ورڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ہم اس کو آج ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ جو فیرا کی بھی ریسنٹ فائلنگز ریویل ہوئی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے جو کلیم کیا کہ ہاں جی شکریہ جو ادا کیا کہ یس پاکستان نے ایڈمٹ کیا کہ یو ایس نے میڈیٹ کروایا، وہ چیز ایڈریس ہوتی ہے. یو ایس نے جو کلیم کیا کہ ہاں جی ہم نے میڈیٹ کروایا، وہ چیز بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے. ایک چیز غلط ثابت ہوتی ہے، وہ ہے انڈیا. انڈیا نے کہا تھا کہ دیر واز نو تھرڈ پارٹی رول. کیٹاگوریکلی دے ہیو اسٹیٹڈ اٹ مینی ٹائمز اوور. سو اٹ ازنٹ اباؤٹ کہ ہو ساٹ ہیلپ، کس نے مدد لی یا نہیں لی. اٹ از اباؤٹ دا نیریٹو دیٹ واز پشڈ آؤٹ. اور وہ پاکستان اور یو ایس کا تو ٹھیک ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نا وہ بدقسمتی سے ٹھیک ثابت نہیں ہوتا. بیکاز انڈیا نے کہا کہ ہم نے تو کوئی آفیشیل، انڈیا کا آفیشیل اسٹانس تھا کہ ہم نے کوئی ہائٹ آف ایسکلیشن کے اوپر کوئی لابنگ نہیں کی. سر کی انہوں نے لابنگ، ٹھیک ہے. اب وہ پروو ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیسے ہوتی ہے. سر جو فیرا ہے نا، فیرا کیا ہے سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں، فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ فیرا جو ہے یہ 1938 کے اندر کہیں بنایا گیا. اور یہ ایک ایسا لا جو ریکوائر کرتا ہے کہ جو بھی فارن گورنمنٹ جو ہے نا یا ان کے پیڈ ایجنٹس جو ہیں وہ پبلکلی ڈسکلوز کریں گے اپنی لابنگ ایکٹیویٹیز کو. ٹھیک ہے، وہ ان کا تھا کہ نازی جرمنی نے جی سارا کچھ کیا نیریٹو پش کرانے کے لیے تو بفور دا ورلڈ وار 2، تو اس کو پبلک رکھنے کے لیے تاکہ وہ پتہ چلے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی کانٹیکٹس آپ کے یو ایس آفیشلس کے ساتھ ہوں گے اس کی ٹرانسپیرنسی مینٹین رہنے کے لیے ہم جو ہے یہ کتنی میٹنگز اٹیمپٹ ہوئی تھیں، کتنی کالز ہوئی تھیں، کتنے پیسے اسپینڈ ہوئے تھے، ہم یہ ہے نا یہ پبلک کر دیں گے انفارمیشن. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے سر. وہی چیز انہوں نے پبلک کی. اب یہ فیرا کی فائلنگز نے کیا ریویل کیا، اسپیشلی ڈیورنگ دا 4 ڈے کانفلکٹ، یہ 6 سے لے کے 10 تک جو پاکستان کا مئی والا کانفلکٹ تھا اس کے حوالے سے نا بڑی انپورٹنٹ انفارمیشن ریویل ہوئی ہے اس کے اندر. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کا نیریٹو جو تھا کہ ہم نے لابنگ نہیں کی وہ غلط ثابت ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ دوں نا تو انڈین ایمبیسی نے کیا کیا، واشنگٹن کے اندر ہائر کیا SHW پارٹنرز LLC. یہ ایک لابنگ فرم ہے جو کہ لیڈ بائی فارمر ٹرمپ پیڈ جیسن ملر صاحب، اور ان کا اینول کانٹریکٹ پتہ کتنے کا تھا؟ ان کا تھا $1.8 ملین کا. ٹھیک ہے. SHW نے کیا کیا انڈیا کے لیے؟ انہوں نے تھرو آؤٹ دا ایئر کالز، میٹنگز، آؤٹ ریچ پروگرام سینئر یو ایس آفیشلس کے ساتھ، اسپیشلی ڈیورنگ دا کانفلکٹ، میڈیا کانفرنٹیشن اور میڈیا کوریج اور ٹریڈ ٹاکس، یہ ساری باتیں. بالکل ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. اور آپ یہ ایک فرم ہے صرف جس کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا، ایک ملٹیپل آپ کی واشنگٹن کی لابنگ فرمز تھیں جو کہ انڈیا نے ایکٹیویٹ کی ہوئی تھیں. ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انڈیا لون نہیں ہے، پاکستان ڈیڈ دا سیم. پاکستان نے بھی فرم ہائر کی، 3 کا نام میرے پاس موجود ہے، کارویز، ایرونز، گریوز اور ایک اسکوائر پٹن باگز. پروننسیشن غلط ہے تو معذرت. پاکستان نے کیا ان سے ایکسپیکٹ کیا؟ کرائسس مینجمنٹ، ڈپلومیٹک ایکسیس، اکنامک آؤٹ ریچ، میڈیا انگیجمنٹ. اور پاکستان کی 2025 کی جو ٹوٹل لابنگ کے اوپر اسپینڈنگ تھی وہ تھی کلوز ٹو $5 ملین. انڈیا نے یہ چیز ڈینائی کی، پاکستان نے یہ چیز ڈینائی نہیں کی. تو اس میں کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے ساری سچویشن کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ویسے اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیپ ڈائیو کریں اس کے اندر کہ انڈیا کے آبجیکٹیوز کیا تھے پر دا پبلک فائلنگس جو پبلک کی انفارمیشن فیرا کی. کہتے ہیں ارینج ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ان دا یو ایس. ٹھیک ہے. ڈسکس ٹریڈ نیگوسیشنس اسپیشلی امیڈ ٹیرف ایشوز. یو ول ریمبر پہلے 25% لگایا تھا، پھر 25% اور لگا دیا. تو اسپیسیفکلی یہ ٹیرف کے جب انڈیا کے اوپر ایشو آئے تھے تو ان کو تھا ٹریڈ نیگوسیشنز اپنی ہم ڈسکس کر لیں. پرووائڈ کانٹیکسٹ ٹو یو ایس آفیشلز اباؤٹ دا انفولڈنگ کرائسس. میڈیا نیریٹیوز کو پش کرنے کی بات چیت تھی اور بلا بلا بلا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کوئی 50 لا میکر سے بات چیت کی، ان سے پاکستان نے میٹنگز کرائیں، کالز کرائیں، انگیجمنٹس کرائی، اپنے منرل ریزروز کی بات چیت کرنی تھی وہ بھی کی پاکستان نے، اپنا ریئر ارتھ پوٹینشیل جو تھا وہ بھی سارا کچھ کیا.
اور مے کانفلکٹ کے حوالے سے بھی پاکستان نے بات کی. یہ میٹر اسی لیے کرتا ہے بیکاز سر دے نیڈ ایکسیس ٹو پالیسی میکرز ان دا یو ایس. سمپل از دیٹ. ان کو صرف انفارم نہیں کرنا ہوتا تاکہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں ان کو انفلوئنس بھی کرنا ہوتا ہے, نیریٹیوس کو پش کرنا ہوتا ہے, میڈیا کوریج کی بات کرنی ہوتی ہے, اپنے کچھ گینز لینے ہوتے ہیں, اکنامک گینز لینے ہوتے ہیں, ٹریڈ ڈیلز بنانی ہوتی ہیں, ایکس وائی اسٹف لائک دیٹ. نیگوسیشنس کے اندر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بہتر لیوریج ہو, ان شارٹ. سو دس از وائی اٹس ڈن. کولڈ وار کے اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم وہ کہتے ہیں ویسٹرن یورپین کنٹریز اور نیٹو کے پارٹنر جو تھے نا وہ اس ٹائم یہ لابنگ فرمس کو یوز کرتے تھے ٹو سیکیور ڈیفینس کمٹمنٹس. بالکل ٹھیک ہے جی. مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہو گئے, سعودی عربیہ, اسرائیل ہو گئے سر, وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر ان کے لانگ اسٹینڈنگ اپنا آپریشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایران کے وہ کہتے ہیں ایڈوکیسی گروپس اپنے موجود ہیں. نیشنل ایرانین امریکن کاؤنسل ہے, وہ ایرانین انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی موجود ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو کرائسس مینجمنٹ. ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کرائسس آ گیا, جنگ ہوگی, گولی بم بارود تو یو ایس کو استعمال کر لو. نہیں, دس از ہاؤ اٹس ڈن, اٹ از اے نارم. وہ کہتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے یار, واٹس دا ایشو, وائی آر وی ہیونگ دس ڈسکشن. اگین کریڈیبلٹی کی بات ہے سر, جو میں نے شروع میں بات کی, ٹرانسپیرنسی کی بات ہے, ڈی لیجیٹمائزیشن کی بات ہے. انڈیا نے ڈینائی کیا تھا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, بٹ انڈیا نے کیا. انڈیا کی لابنگ جو ہے وہ کہتے ہیں اسپیسیفکلی ان 4 دن کے اندر جتنی کالس کی گئی تھیں وہ ریلیٹیولی باقی سال سے بہت زیادہ تھیں. سو انڈیا ڈڈ ریچ آؤٹ, انڈیا وانٹیڈ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ, اور انڈیا نے پبلکلی آ کے اس کو ڈسون کیا اور ڈی لیجیٹمائز کیا. انڈیا نے ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو اوور آل وائی آر وی ہیونگ آل آف دس ڈسکشن, مقصد کیا ہے اس کا؟ فیرا فائلز جو ہیں وائی آر دے سو امپورٹنٹ؟ سر اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز پاکستان کا نا کوئی ڈاکٹرنل ٹیبو نہیں ہے کہ بھائی ہم کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہی لے کے. انڈیا کا آن پیپر تو نہیں ہے بٹ ان ریٹورک یس اٹ از دیئر. پاکستان کے لیے اٹ مائٹ بی اے نارم, انڈیا کے لیے اٹ مائٹ بی پولیٹیکلی سینسٹیو. تو سی ڈفرینس ہے. اس سچویشن کے اندر بھی پاکستان ڈڈ ناٹ ڈینائی اٹ, انڈیا ڈڈ ڈینائی اٹ. اور یہ انڈیا کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہے, کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے. انڈیا کا نیریٹو جو ہے اس کو پش بیک ملتا ہے بیکاز پاکستان بھی کہہ رہا تھا, ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا, انڈیا ڈینائی کر رہا تھا, اور یہ فائلز جو ہیں وہ ایز پروف ایکٹ کرتی ہیں کہ انڈیا واز رانگ ان اسٹیٹنگ آل آف دیٹ. سو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. اٹس ناٹ اے میٹر آف کہ انڈیا نے کچھ غلط کر دیا. نہیں بھائی, غلط بالکل نہیں کیا اس نے. انڈیا نے بس جو ڈینائی کیا ہے وہ غلط ہے. دی ایکشن اٹ سیلف از پریٹی نارمل, بٹ جو نیریٹو دیا گیا ریگارڈنگ دی ایکشن اینڈ ڈینائنگ اٹ وہ غلط ہے. کیا تو بالکل ٹھیک ہے یار, اٹس اے نارم, ایوری بڈی ڈز اٹ. کریڈیبلٹی کا سوال ہے, میں بار بار ایک ہی چیز کر رہا ہوں. سو اوور آل اگر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف جائیں ساری سچویشن کے اندر نا, تو آپ کو سمجھنا ہے کہ نیوکلیئر ساؤتھ ایشیا کے اندر نا کوئی کرائسس بھی جو ہوتا ہے نا, اٹ ڈز ناٹ اینڈ ان آئسولیشن. اٹ کین نیور اینڈ ان آئسولیشن بھائی. سو دیر از آلویز اے تھرڈ پارٹی میڈیشن موسٹ آف دا ٹائمس. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کے بھی بہت زیادہ موجود ہیں, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ کہ دا ڈفرینس لائز ان دا وے اٹ از بینگ ڈن. ایکشن کے اندر ڈفرینس ہے, صرف آنیسٹی کے اندر ڈفرینس ہے, کریڈیبلٹی کے اندر ڈفرینس ہے, نیریٹیو کے اندر ڈفرینس ہے, ایکسیپٹنس کے اندر ڈفرینس ہے, بٹ not in the action itself. India would have done better to admit it, I guess. Thank you.